پیپلز پارٹی کی عوام دوست حکومت کے انقلابی اقدامات. صوبائی وزیر ناصر شاہ نے 4 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا. KDA کے پیپلز اسکائی ویو اپارٹمنٹس سرجانی انڈسٹریل زون 4 کے چورنگی پر یوسف گوٹ نالے کا افتتاح. FB ایریا میں کراچی سینٹرل اسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا. صوبائی وزیر سعید غنی، سینیٹر وقار مہدی، ڈاکٹر عاصم نجمی عالم اور دیگر شرکت. ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ اسپتال کی جگہ پر شادی ہال تھے. ڈاکٹر عاصم نے قبضے ختم کروائے. ضلع سینٹرل میں بلاول بھٹو کے حکم پر 10 ارب کے ترقیاتی کام کروائے. ہمارے 104 UC چیئرمین ہیں. میئر پیپلز پارٹی کا حق ہے. حافظ صاحب کی اگر اکثریت ملی وہ میئر بنتے ہیں تو ہم انہیں مکمل سپورٹ کریں گے، لیکن اخلاقی ہمارا حق بنتا ہے کہ میئر جیالہ ہو اور انشاءاللہ میئر جیالہ ہوگا. سندھ حکومت عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں. دریا خان جوکیو گوٹ میں بجلی کی اسکیم کا افتتاح. صوبائی وزیر ساجد جوکیو نے بجلی منصوبے کا افتتاح کر دیا. وائس چیئرمین گڈاب سردار جام محمد جوکیو کی خصوصی شرکت. ساجد جوکیو کا کہنا تھا کہ ملیر میں پیپلز پارٹی نے بہت ترقیاتی کام کروائے ہیں. بجلی، گیس، سڑکیں اور اسکول پیپلز پارٹی نے ہر سہولت عوام کو دی. سندھ حکومت کا IT کے فروغ کا مشن. محکمہ IT کے 40 کروڑ کے 2 5 سالہ منصوبے بجٹ میں شامل کر لیے. 20 کروڑ سے شہید بے نظیر بھٹو ڈیجیٹل ویلفیئر سیل، 20 کروڑ سے سندھ انٹرپرائز سینٹر بنایا جائے گا. دراز کے تعاون سے خواتین کو کاروباری میدان میں مضبوط کیا جائے گا. دراز کے ذریعے دستکاری کے کاروبار کو فروغ دلایا جائے گا. وفاقی حکومت کو کراچی کا خیال آ گیا. وفاقی بجٹ میں کراچی کے لیے اربوں روپے رکھنے کی تجاویز. سائٹ انڈسٹریل اسٹیٹ، IT پارک اور گرین لائن سمیت دیگر منصوبے شامل. سائٹ میں سڑکوں کی بحالی اور تعمیر کے لیے 1 ارب روپے تجویز. گرین لائن کے لیے 1 ارب 12 کروڑ روپے رکھنے کا امکان. IT پارک کے قیام کے لیے 76 کروڑ روپے کی توقع. سڑکوں، گلیوں، سیوریج منصوبوں کے لیے 15 کروڑ روپے تجویز. وائٹ EV بس کی چارجنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. 2 نئے سسٹم بھی ناکام. چینی انجینئرز بھی مسئلہ حل نہ کر سکے. سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے انتظامیہ کے دیگر ممالک سے رابطے. ماہرین کا چارجنگ سسٹم کی لینگویج تبدیل کرنے کا مشورہ. سسٹم ٹھیک نہ ہوا تو وائٹ بسیں ڈیپو پر کھڑی ہو جائیں گی. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی سسٹم 4 روز میں ٹھیک ہونے کی یقین دہانی. بسز جو ہیں ان کے چارجر کے ایشو تھے کیونکہ 2 روٹس پہ چل رہی تھیں. چارجر کے ایشو تھے تو چارجر یہاں پہ فلیکسیشن میں جاتے ہیں، ان کے چارجر اڑ گئے، دوسرے منگائے ہیں چارجرز، لیکن چل رہی ہیں. یہ نہیں کہ روٹ بند ہے. اس تعداد سے تھوڑی کم چل رہی ہیں لیکن چل رہی ہیں. چارجر امپورٹ کیے جلدی پہنچ جائیں گے. آج کل پتہ ہے کہ امپورٹ کا مسئلہ ہے. سندھ حکومت ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کرنے کے لیے عزم. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کابینہ سے پیر کو مزید 500 بسوں کی منظوری لیں گے. لیاری ایکسپریس وے پر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. EV ٹیکسی سروس بھی شروع ہوگی. 500 بسز کے لیے منڈے کو کیبنٹ پہ اجلاس میں وہ ایجنڈا پہ رکھا ہوا آئٹم، اور اسی میں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو EV ٹیکسی سروس ہے وہ بھی ہم نے کابینہ کو بھیجا ہے کہ اس پہ بھی منظوری دی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے جو کوششیں ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے مسائل حل ہوں، اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی سندھ کے لوگوں کے لیے. قواعد پر عمل نہ کرنے والے ٹیچرز کی شامت. ہائی کورٹ کا آن لائن حاضری نہ لگانے والے اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا حکم. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے موبائل نہیں، ایپ چلانا نہیں آتی، سگنل نہیں آتے، یہ سارے بہانے ہیں. اساتذہ ٹک ٹاک سے مزے لیتے ہیں. آن لائن سسٹم پر حاضری کے لیے ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں. چیف جسٹس کا اظہار برہمی. کراچی میں پانی کی قلت ختم نہ کی جا سکی. مختلف علاقوں میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا. عثمان آباد میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا. مکینوں کو بدبودار پانی فراہم کیا جانے لگا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سالوں سے شکایات کر رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی. پانی تو تقریباً 2 سال ہو گئے، 2 سے 2.5 سال ہو رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے پانی جو ہے نہیں ہے. اچھا کچھ ہی ٹائم جو ہے پانی آتا ہے تو وہ گندا جو ہے وہ گٹر کا پانی آ رہا ہوتا ہے. کراچی کی مارکیٹیں بھی بجلی بندش سے محفوظ نہ رہیں. لوڈ شیڈنگ نے کاروبار کرنا مشکل بنا دیا. ایشیا کی سب سے بڑی ماربل مارکیٹ میں کئی گھنٹے بجلی کی بندش معمول.
पाक कॉलोनी मार्बल मार्केट में दिन में 3 से 4 बार लोड शेडिंग। बिजली की आंख मचोली ने भारी भरकम मशीनों को सख्त कर दिया। महंगी बिजली पर कैसे कारोबार कर सकते हैं, बदर इकबाल की दुहाई। इस वक्त कॉस्ट ये है कि बिजली महंगी होने के बावजूद भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल मीटर जो है आपने दिया हुआ है, इसके बावजूद आप 3 घंटे की लोड शेडिंग आप करवा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट कहाँ पे जाएगी। शहर कायद में गैस बहरान ताहाल ना थम सका। गैस की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशान। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, इब्राहिम हैदरी मुतासिर। मसान चौक समेत मुख्तलिफ पोश और पिसमानदा इलाके भी शदीद मुतासिर। बिल बाकायदगी से अदा करते हैं लेकिन गैस नहीं आती, शहरियों का शिकवा। नकारा सीवरेज सिस्टम से दुकानदार भी परेशान। शहीद मिलत रोड पर सिल्क शॉपिंग मॉल की शाहरा पर गटर उबल पड़े। शहीद मिलत रोड पर वाक़े सिल्क मॉल के बाहर शाहरा सीवरेज के पानी से भर गई। पानी की वजह से दुकानदारों का कारोबार मुतासिर होने लगा। दुकानदारों का कहना था कि लाखों रुपए टैक्स के बावजूद कोई सहूलियात मैसर नहीं। यहाँ तो पर बैठना एक 5 मिनट भी आप नहीं बैठ सकते, इतनी गंदी बदबू आती है। और ये वहाँ से जो सियालकोट सेक्टर है और ये एरिया जहाँ गाड़ी खड़ी भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर अक्सर और बेशतर जो है लाइनें फटती हैं या लाइनें चौक हो जाती हैं और कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। MQM पाकिस्तान तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सरगर्म। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में 14 अरकान का इजाफा। तारिक अंसारी, सुहेल अहमद, कामरान अख्तर, आरिफ शाह COC में बतौर मेंबर शामिल। वसीम अहमद, दानियाल शफी, हाफिज शहरियार और शहजाद भी COC में शामिल। आइंदा चंद रोज़ में पार्टी के मजीद कारकुनान को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। MQM सिंध असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ अरकान सूबाई असम्बली के नामों पर गौर शुरू। अली खुर्शीदी, राना अंसार, ख्वाजा इजहारुल हसन, मोहम्मद हुसैन के नाम शामिल। 7 जून से कबल मामले पर राब्ता कमेटी का इजलास होने का इम्कान। राब्ता कमेटी से अपोजिशन लीडर के नामों पर मुशावरत की जाएगी। MQM अपोजिशन लीडर की तब्दीली के बाद निगरान वज़ीर आला सिंध का नाम पेश करेगी। पीपल्स पार्टी का सिंध के हर जिला में अपने मेयर लाने का दावा। निसार खोड़ू कहते हैं नया पाकिस्तान वाले 24 घंटे जेल बर्दाश्त ना कर सके। कराची क्या सिंध के हर जिला, हर गांव, हर UC में जेल आएगा। बर्दाश्त करने का मादा नहीं, क्योंकि ये सब किराए के लोग थे जो दिए गए थे। ये बना के दिए गए थे किसी इमरान खान को और वो समझने लगा कि भाई अब तो मैं यूं हूं और ये हूं। पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएगी। मशीर वज़ीर आला तारिक हसन पुर उम्मीद। कहा मेयर कोई भी आए, काम ना करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट कमिश्नर में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का हल्फ दिलवाया। सिटी कौंसिल पहुंचकर उम्मीदवार दोबारा हल्फ उठाएंगे। अब जो भी पार्टी आएगी वो बहाने नहीं बना सकेगी कि जी हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ऐसे नहीं हुआ, हमें वैसे नहीं हुआ। अब आपका सर्वाइवल और सिस्टम का सर्वाइवल सिर्फ इसी में है कि आप काम करें कराची के लिए और कराची को वापस एक अच्छा शहर बनाएं। मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। हाफिज नईम भी पुरुमीद। मर्दमशुमारी के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। कहा अगर ज्यादती हुई तो एहतजाज करेंगे। जियाला मेयर बना तो फिर आएगा, आगे का लाएअमल बताएंगे। महकमा स्कूल तालीम में 1500 खातीन अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की नई भर्तियां करने का फैसला। शेड्यूल रवा माह के आखिर में जारी किया जाएगा। नई भर्तियां IBA के जरिए की जाएंगी। खातीन की उम्र की हद 21 से 30 साल मुकर्रर। नई भर्तियों के लिए ग्रेजुएट की डिग्री लाजमी करार। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी का पहला कॉन्वोकेशन। मुख्तलिफ शोबाजात के 113 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। 14 तलबा को सोने, चांदी और तलाई तमखाजात भी दिए गए। सूबाई वज़ीर जामियात इस्माइल राहू और साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इस्माइल राहू का कहना था कि तालीम का बजट 6 से बढ़ाकर 21 अरब रुपए तजवीज़ कर दिया। हमने यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट में कमी नहीं आने दी। कराची की इमारतें मखदूश करार देने के बावजूद खाली ना कराई जा सकीं। SPCA की इंतहाई खतरनाक इमारतों की फहरिस्त में इस्माइल व्यू भी शामिल।
مکینوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق، کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ شہر قائد کی سڑکیں گڑھوں کا گڑھ بن گئیں، بیشتر سڑکوں کا برا حال، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گلشن اقبال 13D جانے والی سڑک پر کئی فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا، گڑھا پڑنے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہنے لگی۔ گڑھے کو 6 ماہ سے زائد ہو چکے، شہریوں کو کسی بھی وقت سنگین حادثہ رونما ہونے کا خدشہ۔ ریڈ لائن منصوبہ سست روی کا شکار، یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک جام معمول بن گیا، شاہراہ پر دھول مٹی اور پانی کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، منصوبے کو جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ کراچی سے کینجھر جھیل پکنک پر جانے والوں کے لیے اچھی خبر، جھیل پر عالمی معیار کا سیاحتی مرکز بنانے کا فیصلہ، سیاحوں کو تمام جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر توانائی کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلہ، امتیاز شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت کینجھر جھیل کو پرکشش سیاحتی مرکز بنانے کے لیے پرعزم ہے، منصوبے کی تکمیل سے کثیر زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے پر اظہار تشویش، پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے چیئرمین FBR کو خط لکھ دیا، آٹو انڈسٹری پہلے ہی مشکلات میں ہے، ٹیکس بڑھنے سے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، گاڑیوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کم کرنے کا مطالبہ۔ صنعتیں برے حالات سے گزر رہی ہیں، یونائٹڈ بزنس گروپ انفارمیشن سیکرٹری مرزا اختیار بیگ کہتے ہیں صنعت کاروں کو دیا بجلی اور گیس کا ٹیرف بھی ختم کر دیا گیا، پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونا اس وقت بڑی غلطی ہے، معروف صنعت کار کا زراعت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت پر زور۔ عید قرباں کی آمد لانڈھی میں بھی قائم کیٹل فارم میں جانور خریدنے والوں کا تانتا بن گیا، بھاری جسامت والے جانور دیکھ کر بچے بھی خوش، کسی کو سفید بیل پسند آیا تو کوئی براؤن بیل دیوانہ ہوا، خریداروں کا کہنا تھا یہاں منڈی کی نسبت جانور اچھا مل جاتا ہے۔ ڈائریکٹر اسپورٹس ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تعلیمی اداروں میں کھیلوں کا فروغ ناگزیر قرار دے دیا، جاوید میمن کا کہنا تھا کہ طالب علموں نے نیشنل گیمز میں شاندار کارکردگی پیش کی۔ الپیچا کرکٹ لیگ کے مقابلے 10 جون سے شیڈول، شہر قائد کی 8 ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی۔ الپیچا کرکٹ لیگ کی تعارفی تقریب، گورنر سندھ کی خصوصی شرکت، کامران خان ٹسوری کا کہنا تھا کہ قوم کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا خوشائند ہے، الپیچا کرکٹ لیگ بھرپور سپورٹ کریں گے۔ جانتا ہوں کہ حاجی مسعود پاریک صاحب جو کام بھی کرتے ہیں اس میں نیت، خلوص اور پیار شامل ہوتا ہے، تو اس نیت، خلوص اور پیار میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وفاقی اردو یونیورسٹی سٹی شعبہ اردو کے تحت جشن خسرو تقریب میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت، کلام خسرو پر حاضر تناظر میں سیر حاصل گفتگو کی گئی، طلباء نے بھی ایسی تقریبات کو اپنے لیے فائدہ مند قرار دے دیا۔